بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کا صبر۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی ایک نیک بندی تھی، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ماں کے پیٹ میں تھی۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے تو اسے قبول کر لے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبت لها نباتا حسنا وكفلها زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ ان کے کفیل بنے۔ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہتی اور سارا کا سارا دن ذکر و عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی رحمت آئی کہ ان کے لیے بے موسم کے پھل بھیجے گئے۔ لوگوں کے اندر ان کی عبادت اور تقوی کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور ایک سورت کا نام بھی سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ نصارہ نے مشرق کو اس لیے قبلہ بنا لیا کہ وہ مشرق کی طرف گئی۔ جب وہ مشرق کی طرف گئی تو انہوں نے اپنے اوپر ایک حجاب کو تان لیا تاکہ تنہائی ہو جائے اور وہ غسل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے ان کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا۔ جب وہ ایک بھرپور انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے گیا تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بگڑی ہوئی عورت نہ تھی کہ ایک نامحرم مرد کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بگڑی ہوئی عورت نہ تھی کہ ایک نامحرم مرد کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ان کے چہرے سے گھبراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، تیرے چہرے سے تو تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہچان گئے کہ حضرت مریم علیہ السلام گھبرائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے فوراً اللہ رب العزت کا پیغام سنا دیا، انما انا لکم رسول مبین، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ تجھے ستھرا بیٹا عطا فرمائے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام اس بات کو سن کر اور زیادہ پریشان ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی پہلے تو میں اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ رہی تھی، مگر اس نے جو بات کہہ دی اس نے تو مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی اللہ یکون تحزنین، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا اور نہ ہی میں نے کوئی برا کام کیا۔ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دو ہی سبب ہوا کرتے ہیں، یا تو نکاح کے ذریعے یا برے کام کے ذریعے۔ کیونکہ ان کی زندگی میں یہ دو کام نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جب کوئی سبب موجود نہیں تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے، نہ تیرا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی تو نے کوئی برا کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایسی بیٹی عطا فرمائے جس کی پاک دامنی پر مہر لگی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم علیہ السلام تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیٹا تجھے تیرے پروردگار نے دیا ہے، کوئی زلفوں والی سرکار نے نہیں دیا، اس لیے تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے مگر حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، بس زندگی کا منظر آگا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی اے اللہ میں تو تیری ایک عبادت گزار بندی تھی، میں نے اپنی عمر اعتکاف میں گزاری، میری نیکی کے لوگوں میں چرچے تھے، مگر آج اس حال میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ لوگوں کے سامنے جاؤں گی تو یہ بات ظاہر ہوگی اور میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ میری ساری عبادتوں پر پانی پھر جائے گا، میری ساری عبادتوں پر پانی پھر جائے گا، میری زندگی کیسے گزری اور یہ معاملہ کیسے پیش آیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کے ساتھ ایسے بیٹھی ہیں جیسے ہارا ہوا جرنیل ہوا کرتا ہے۔ اس وقت چہرے پر اتنی گھبراہٹ تھی کہ دل کہہ رہا تھا ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔
کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا کنت نسیا منسیا، اے کاش میں تو اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی۔ معلوم ہوا جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں ان کو ہر وقت اپنی بدنامی کا ڈر لگا کرتا ہے، وہ مر جانا پسند کرتی ہیں مگر کوئی ایسا کام نہیں کرتی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو پھر نیچے سے آواز آئی، مفسرین نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا، اور بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان سے دوبارہ کلام فرمایا۔ بہرحال فرمایا اللہ تحزنی، اے مریم علیہ السلام تو غم نہ کر، جب یہ مشکلات تیرے رب کی طرف سے ہیں تو وہی تیرے لیے آسانی کرے گا۔ تیرے قریب یہ درخت جو نظر آ رہا ہے تو اس درخت کو ہلانا، اس سے تر کھجوریں گریں گی اور تو ان تر کھجوروں کو کھا لینا، اس کے بعد پھر پانی جاری کر دیا جائے گا، اس کو پی لینا۔ پھر جب تیرے بچے کی ولادت ہو تو اپنے بچے کے نبوت کی کرنیں پھوٹتے دیکھ کر اپنے بچے کے رخسار کو بوسے دینا، اس لیے کہ تیرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اے مریم علیہ السلام، جب لوگ تجھ سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا تو تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی بندے سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرما دی کہ بولنے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب قوم کی طرف آتی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو سینے سے لگا کر قوم کی طرف آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اے مریم تم کیا غضب کی چیز لے کر آ گئی؟ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو تیرا باپ اتنا برا تھا اور نہ تیری ماں اتنی بری تھی۔ معلوم ہوا جب عورت سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اور بھائیوں پر بات جاتی ہے اور محروم مردوں پر بات جاتی ہے۔ جب قوم کے لوگوں نے تعیینیں دینے شروع کر دیے تو حضرت مریم علیہ السلام کے دل پر ایک غم طاری ہوا، وہ بچے کی طرف اشارہ کرنے لگی، وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ قوم کے لوگ بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ گود میں چھوٹا سا بڑا بچہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کہنے لگے اے میرے پیارے عیسیٰ، بچے اس عمر میں بولا نہیں کرتے، مگر آج تیری ماں پر بہتان لگایا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنے نظام کو بدل لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک نیک بندے کی گواہی دلوانے کے لیے اپنے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ رب العزت نے حضرت اس بچے کی زبان سے کیسے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دلوائی۔ میں آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں تو عزت کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مرتے وقت تک زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔